اللہ وبرکاتہ. کون سا جناب؟ چند سوالات کرنے تھے. آپ پہلے بند کر دیا تھا آپ نے؟ بس وہ کوئی مسئلہ بن گیا تھا، وہ بیٹری ختم ہونے والی تھی. اچھا، بات یہ ہے جو پہلا مسئلہ نا آپ کا سوال ایک عورتوں کے قبروں پہ جانا، اگر تو غلط نظریے سے جاتی ہیں، دور دراز سفر کا 3 دن کا سفر ہے، جیسے اکثر جولا جائل لوگ جاتی ہیں، عورتیں ارسو پہ جاتی ہیں، یہاں سے لاہور چلی جاتی ہیں، یہ حرام ہے. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کا سفر بغیر محرم کے عورت پر جانا جائز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ وہابیوں نے کہا کہ فقہ حنفی حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کو مچاتے سے روک دیا، اور ہمارے فقہی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا ناجائز ہے. تو اگر ہم تخصیص کرتے ہیں کہ جہالت کے ساتھ، اتنی سفر کے ساتھ، اتنی غرض کے ساتھ، تو پھر ہمارے اسلاف جو تھے حضرت فاروق اعظم کو یہ 3 چیزوں کا علم نہیں تھا کہ یہ نیت دیکھی جائے یا شخص، تو انہوں نے تو مطلق منع کر دیا اس قرون اولیٰ میں، اور اس کی انہی کے حضرت فاروق اعظم اور اجماع صحابہ پر بعض کے فقہاء نے فتویٰ بھی دیا. تو اب ہم تخصیص کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پاک دور میں تخصیص نہیں تھی تو اب اس سراپا فتن دور میں ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ؟ اور اس کا دعویٰ تو پھر ہر عورت کرے گی کہ میری نیت بھی سچی ہے، میرا سفر بھی ہے. اور فتویٰ فقہی جو ہوتا ہے وہ تو عموماً اور اکثر حالات پر دیا جاتا ہے، اس میں چند افراد کا یا نیتوں کو کیوں کر اعتبار کیا جائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی بخاری وہ جناب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کیونکہ ہم مقلد ہیں حدیث پاک کو فقہاء کرام اور اولیاء العلماء اسلام نے بالکل سمجھا بھی ہے، تو ہمیں فتویٰ چاہیے. حدیث پاک کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن آیا حدیث پاک کا جو مفہوم ہے نا ہم اس میں مقلد ہیں. تو ہمارے جو فقہاء اہل سنت والجماعت ہے، فقہاء احناف ہیں اور جمیع فقہاء اسلام ہے، انہوں نے مطلقاً عورت کو کیوں منع کر دیا؟ تخصیص نہ کی، نیت نہ دیکھی، حالات نہ دیکھے، غرض اور مقاصد نہ دیکھے. ہمیں یہ چاہیے کہ آیا موجودہ حالات میں جو عورتیں بعض کی مجالس میں جاتی ہیں یا وہ بعض کی مجلس جو ہوتی ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے، اس میں کون سی باتیں ہیں، کون سا دین سکھایا جاتا ہے. پھر عورت کے لیے اصل تو وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹکی رہو. اور جو اسلام کا تعلیم طریقہ جو صدیوں سے مسلمانوں میں اولیاء صلحاء اور ائمہ اور عوام کا جو متفق ہے طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کی طریقہ تعلیم جو ہے وہ افراد کے ذریعے، یعنی ان کے محرم رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے پوری کی جاتی ہے. یعنی وہ علماء سے استفتاء کرتے ہیں اور اسے فتوے پوچھتے ہیں اور پھر وہ آ کر عورتوں کو بتاتے تھے. تو یہی تعلیم کا طریقہ جو تھا اسلام میں، اور یہی محفوظ طریقہ ہے. اس سے تو جتنی اب یہ تعلیم، ہاں یہ فتنہ جو تھا عورتوں کے تعلیم تربیت کا مدارس کے حوالے سے یا مساجد میں یا بازاروں میں یا اسمبلیوں میں لانا، جب ہم نے تخصیص کر دی بعض کی مجالس میں تو اگلوں نے پھر اس پر قیاس کر لیا کہ اسمبلی میں بھی جا سکتی ہے، بازار میں بھی جا سکتے، ریڈیو سے لا کر کیبل تک ٹانگیں پھلاک سکتے، ہندو سے یہودی مجوسی سے بھی ناچ سکتے ہیں. تو یہ جدید تعلیم والے جو ہیں، یہ جدید بغیرتی والے، جدید تہذیب والے، انگریز کی غلامی والے، انہوں نے بھی تو قیاس کیا کہ یہ علم ہے، یہ فضل ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب دین کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے. تو انہوں نے عورت کو ریڈیو سے لا کر کیبل تک، ہندو سے یہودی مجوسی تک ڈرامے فلم میں پہنچا دیا. وہ انہوں نے بھی تو ایسا ہی قیاس کیا کہ یہ نیت صحیح ہے، مقصد ہے، طریقہ ہے، فلانا. تو اب یہ تو دین لاو لہب کھیل و کود اور چند قیاسوں کا مجموعہ ہو گیا، احکام نہ رہے، رائے اور قیاس بن گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آیا ہمارے اسلاف اور علماء صلحاء یعنی فقہاء، محدثین اور صلحاء اولیاء کرام، یہ ہمارے 3 مذہبی پیشوا جو ہے نا، انہوں نے عورتوں کا مزارات پر جانا، مساجد میں آنا ممنوع کر دیا. جب مسجد میں نماز کی جماعت کے لیے نہیں آ سکتی، جمعہ فرض ہے وہ عورت پر وہ نہیں ہے، تو پھر یہ بعض کی چند مجالس جس میں چند قصہ گو جناب اپنی آنکھوں کے عورتوں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. یہ چند قصہ گو جن کے گھر میں ریڈیو کیبل تار لگی ہوئی ہے، ان کا دل شاوانی نگاہ جو ہے وہ شراپا عورت بن چکی ہے. تو ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جائیں اور واز مجاز جائیں؟ جتنی اولیاء ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہو گئے، شمیاں شیر محمد شرف پوری والے ہو گئے، یہ جتنی اولیاء ہیں انہوں نے کیا ایسا طریقہ اپنایا یا نہیں؟ اگر نہیں اپنایا تو ہم ان کے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اپنایا ہے تو ہمیں اس کی دلیل دی جائے.
तिरमिज़ी की हदीस है कौन सलाहियतकुम अन भाई साहब मेरे देखो ना, मैं हदीस पाक का मुनकर नहीं हूँ। देखो उधर तो हदीस है ज़ियारत कबूर की और लागू कर रहे हैं इसको आजकल की किस्सा गो फाश और उरियानी के मजालिस पर, जिसमें शरीयत दीन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखो ना आयात हदीस तो ज़ियारत कबूर की और क्यास कर रहे उधर। इसी तरह ये क्यास चलता चलता तो उसने बरकर को केबल तक औरत को ले गया। स्कूल वालों ने ही क्यास किया, बगैर तालीम वालों ने केबल तक औरत को पहुंचा दिया, असेंबली में पहुंचा दिया, बसों में पहुंचा दिया, फैक्ट्री में पहुंचा दिया। असेंबली वो तो नाजायज असेंबली वगैरह यही देखो जैसे कैसे नाजायज कैसे है। हालांकि वो तुम्हारे आजकल का मौलवी पीर, ये पाकिस्तान का कानून तहजीर तालीम, ये सब कुछ जायज है। इस पर इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ स्कूल कालम इस्लामी तालीम लिखा हुआ है। तो सबको यहाँ कौन सा काम है जो इस्लाम के मुताबिक नहीं हो रहा, यानी इस्लाम की दलील देकर कर रहे हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह को आप आलिम मानते हैं नहीं मानते? भाई मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को मैं आलिम मानता हूँ। सवाल यह है कि मुझे फोकाहा का फतवा चाहिए। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बेशक बुजुर्ग है, मुझे फोकाहा का फतवा चाहिए जी। उनका कौल भी तो फतवे की सीध रखता है। भाई अगर उनका कौल फतवे की हैसियत रखता है तो इमाम अहमद रिजा रहमतुल्लाह अलैह भी तो आलिम है, उनका कौल तो फतवे की हैसियत रखता है। उन्होंने मज़ारात पर औरतों की हाजिरी, और फिर उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा फतवा, बल्कि उन्होंने तमाम अकवाल नकल करके कि इस्लाम का एक उसूल है कि सद्दे ज़राए फितन जो है ना वो जल्ब मनाफे पे मुकद्दम है, यानी फितनों के दरवाजों को बंद करना। और सबसे बड़ा फितना और पुरफतन, यहाँ फितना क्या है, यहाँ फितना भी है और बताया जो फितना भी मुशाहिदा कर रहे हैं, फिर उसको कैसे क्यास कर सकते हैं बताए ना। फिर शादी पे जा दिए और जाऊं भाई मेरे देखो ये बिना फासिद अल फासिद, ये बिना फासिद अल फासिद। सबसे पहली बात ये है कि आप मुझे हुक्म जो है वो उमूमी हैसियत में बताएं। वाकयात जो होते हैं वो कानून पर, चंद वाकयात या मुस्तसनायात जो हैं वो कानून के उमूम और हुक्म पर असरअंदाज नहीं होते। जहाँ तो आप मेरी बात सुने, जहाँ आप इस्तिस्ना करेंगे वहाँ तो शरीयत के शरायत पर्दा के साथ, वो तो हम भी उसके कायल है। जहाँ जो अगर मुतलक